زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، جہاں سلسلہ گفتگو کل ہم نے چھوڑا تھا، وہاں سے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کوئی چیز بھی جو ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ الحکیم ذات ہے، اور اس کے کلام، اس کے قول و فعل میں کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اس لیے کوئی چیز جو ہے یہاں پر بغیر مقصد کے بیان نہیں کی گئی. جو چیز بھی بیان کی گئی ہے اس کی ایک بڑی یعنی واضح مقصدیت ہے. تو یہاں پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، یہ ایک اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے آیت الکرسی کا. اس کے بعد یعنی آگے جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں الحی القیوم سے لے کے وہو العلی العظیم تک، یہ بنیادی طور پہ اس دعوے کی دلیل کے طور پہ اس چیز کو لایا گیا کہ چونکہ میں ان کمالات کا مالک ہوں تو اس واسطے میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں. اب آ جائیں اس سٹیٹمنٹ کی طرف کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے. جب اس نظریے پر یقین انسان پیدا کر لے گا اسے، تو خود بخود انسانی زندگی کے اندر وہ ایک پریکٹیکل بیہیویئر جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ چیز جس کو آگے جو دلیل کے طور پہ لائی گئی ہے اس میں سے کوئی بات آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، اس پر انسان یقین پیدا نہ کرے اس چیز کے لیے، تو پھر اس کے نتیجے میں زندگی کے وہ معاملات جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. انفرادی حیثیت میں دو پہلو ہیں، یعنی روحانی اور جسمانی. اجتماعی زندگی میں پھر پہلو ہیں، اس کے مادی کیفیات میں اور روحانی کیفیات کے اندر. یعنی کسی نہ کسی مرحلے پر جا کے جہاں وہ گرے ایریا آئے گا کہ جہاں پر انسان کی شناخت جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، وہاں جا کے وہ اللہ کو الہ چھوڑ دے گا اور اس کے غیر کی طرف چلا جائے گا. میں اس کو چھوٹے ویسے مشکل بات ہے جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں اسے سمجھنا، کیونکہ انسانی زندگی کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. تو یہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں سمجھائی ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. ایک عقل سوال کرتی کہ آفٹر آل اس کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی تفصیل کے ساتھ جو باتیں
سمجھائی جا رہی ہیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اینڈ کہاں پہ کیا جا کے؟ سبحان اللہ عما یاد رکھیے گا کہ جب اگر انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں ہوں گی تو یہ زندگی کے اصل میں یہ جو مختلف چیزیں بیان کی گئیں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن یہ اصل میں مختلف زندگی کے جو مراحل ہیں انسانی زندگی کے، ان میں اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت کا یقین ہے اگر اس مرحلے پر کمزور ہوگا، وہاں انسان سبحان اللہ عما یشرکون میں چلا جائے گا۔ پھر وہ جب اس کا کانسیپٹ وہاں کلیئر نہیں تو وہاں پر پھر وہ الہ میں اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کرے گا۔ اسی لیے اس خطرے کے کہا کہ دیکھنا ہوشیار رہنا اس مسئلے پہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ میں ایک کروڈ فارم میں مثال آپ کو عرض کروں اس چیز کے لیے کہ ایک روشنی جو ہے ایک جگہ پر اندھیرا ہے، آپ وہاں پہ ایک لائٹ روشن کرتے ہیں تو وہ کچھ حصے کو روشن کرے گی اور کچھ کو روشن نہیں کرے گی، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی گریوٹی کتنی ہے، کتنی پاور ہے اس کے اندر۔ تو پھر ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر ایک آپ کو یعنی بلب لگانا پڑے گا، پھر دوسرا لگانا پڑے گا، پھر تیسرا لگانا پڑے گا۔ تو اسے سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ ماحول ہے، اگر آپ ایک چھوٹی سی لائٹ جلائیں گے اس طرف تو یہ اس ایریا جو ہے نا اس میں یہ تاریک رہے گا، وہ روشن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسانی زندگی کے اندر اگر الملک کا چراغ ہے تو روشن ہو جائے، لیکن القدوس کا چراغ روشن نہ ہو تو وہ زندگی کے جو معاملات ہیں، کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو میں اس کے پریکٹیکل بیہیویئر بنتے ہیں، جہاں پر القدوس کی ذکر کی ضرورت ہے اگر وہ روشن نہیں ہوگا تو وہاں انسان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، فکر اندھیروں میں گم ہو جائے گی، جا کے اسے سمجھ ہی نہیں ہوگی اس بات کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ خطرہ جس کا سبحان اللہ عما یشرکون، وہاں انسان پھنس جائے گا جا کے۔ تو اس لیے جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بیان کر دی، یہ کلام ہے ہدی للناس، یہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدی للمومنین، یہ انسان ایمان کی منزل پر چلا جائے پھر بھی ہدایت کے لیے اس کلام کی طرف محتاج ہے، ہدی للمتقین، منزل تقوی پر بھی پہنچ جائے تو جب بھی انسان جو ہے اس قرآن کریم کی طرف ہدایت کے لیے محتاج ہے۔ تو اس لیے جو صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ جو صرف قرآن کریم کا عربی ورژن جو ہے جسے ناظرہ کہتے ہیں، اس سے پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یعنی جب تک آگے پورا سسٹم کام کرے، اس کو سمجھ آنی چاہیے اس چیز کے لیے، پھر جا کے اس کے امکانات ہیں کہ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل بجا لانے کے لیے پیچھے اس اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین جو ہے یہ امر لازم ہے، ورنہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، احسن عمل انجام نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے خوب دقت کریں ان چیزوں پہ، اور کوئی اپنے زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں، یعنی جب ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس قرآن اور نماز کا مسئلہ نہیں، نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ عدم رغبت کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو اصل میں یہ میسج اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ پروردگارہ میری نظر میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہی فارمولہ بتایا گیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس چیز کو شناخت کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے، تو فرماتے ہیں کسی سے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں،
اپنے اندر دیکھو تمہاری نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے. بس جو تمہاری نظر میں اللہ کا مقام ہے وہی مقام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ہے. اگر انسان جو ہے اس نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے کسی حکم کے بارے میں پرواہ نہیں کی، نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اگر میں نے کبھی اس کو اہمیت نہیں دی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جس کی نظر میں نفس کی خواہشات کی اہمیت ہے اور اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں، وہ جب کبھی عمل کی باری آتی ہے تو اللہ کے حکم کو پیچھے کرتا ہے، نفس کی خواہش کو آگے کرتا ہے. اس انسان کی اللہ کی نظر میں کیا قیمت ہے؟ کیوں جی رضوی صاحب کیا قیمت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود سے خارج ہونے والے نیاست سے زیادہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کی کوئی قیمت نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر انسان کا اصل میں اپنا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. تو اس پر دقت کریں اگر سمجھ آ جائے بات کی جو اس چیز کے لیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل حساب و کتاب کی منزل میں انسان کے لیے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں. بہرحال آئیے جناب، ہماری بحث جو تھی یہ ایک، آپ اسے یوں سمجھیے کہ یعنی اللہ لا الہ الا ہوا یہ ٹاپ آف دا لائن، اسے لکھ لیں. باقی اس کے بعد الحی القیوم جو ہے اللہ تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سب اصل میں رنگ ہے. یہ کاملاً پوری پکچر سمجھ میں آئے گی تو یہ نتیجہ انسان نکالے گا کہ اللہ لا الہ الا ہوا. ورنہ انسان کچھ بے شک حافظ قرآن، میں نے بڑے بڑے حافظان قرآن کو دیکھا ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ، یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بغیر نام لیے ہوئے. جب مدرسے میں ہم پڑھتے تھے وہاں پہ تو ہمارے ایک یعنی ساتھی تھے وہاں، وہ بڑے یعنی اہتمام کے ساتھ ہر شب جمعہ کو وہ مجالس کا یعنی اہتمام کرتے تھے، مجلس کا اہتمام کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر اس میں لوگوں کو بلاتے تھے، لیکن وہ درس نہیں پڑھتے تھے. میں نے ایک دن ان سے کہا، میں کہا شاہ صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اب ان کی سوچ دیکھیں. کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ درس پڑھ کے کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جہاں ہم نے واپس جا کے کام کرنا ہے ان لوگوں کو توضیح المسائل کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کا دین جو ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور توضیح المسائل میں نے یاد کر لی ہوئی ہے. بس اب پھر یہ مجلس کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم، کیونکہ وہاں جا کے یہ تو کام کرنا ہے. اب یہ سوچ ہے اصل انسان کی قدر و قیمت، کہ وہ کیا، جو انسان کی نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کی وہی حیثیت ہے. بالکل آپ یہ میں لوگوں کے لیے نہیں سنا رہا، میں خود اپنے اوپر اپلائی کروں، میری نظر میں اللہ کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہیں ان کا ایک سبب ہے کہ اس معاشرے کا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں. ہر چیز کی آپ یعنی اس معاشرے کے انسان کے پاس ہر چیز کی حیثیت ہے، دنیا کی، اپنی گاڑیوں کی حیثیت ہے، اپنے ماں باپ، اگر نہیں کسی کا احترام، کسی کی حیثیت نہیں تو اللہ ہے. یہ اس معاشرے کا سب سے بڑا ڈائلما ہے. اور جو چیز تھی کاش ایسا ہوتا کہ ایک امیر المومنین کا فرمان گرامی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا دیا جاتا، لوگ دین سمجھ جاتے کہ اول الدین معرفت ہو. بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انسان اللہ کے دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کے دین پہ عمل کر سکتا ہے. یا حضرت کا ایک فرمان سمجھا دیا جاتا. میں جب یعنی خود میں نے اپنی زندگی میں بہت فائدہ حاصل کیا اس سے. جب میں کم گیا
تو وہاں پہ ایک کتاب ہمیں دی گئی، یعنی کہا گیا کہ خرید لو، وہ بھی ہم نے خود خریدی، اسے یہ جامع المقدمات کہتے ہیں۔ جامع المقدمات چھوٹی چھوٹی کتابوں کا، وہ اس کو وہاں جا کے پتہ چلا چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مجموعہ 7 8 10 کتاب، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں اس کے اندر، ان سے کہتے ہیں جامع المقدمات۔ اس کی پہلی کتاب ہے صرف میر، اس کو یعنی جو میرے پاس آئی، صرف میر جو ہے اس کا پہلا صفحہ اور پہلی سطر پہ حضرت کی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر۔ بس پورے 20 سال قیام نجف کا ما حاصل ہے یہ۔ آپ 20 سال رہیں نجف جا کے، کم جا کے رہیں 20، اگر یہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا، وہ آدمی عالم ہے ہی نہیں۔ وہ بالکل اس کی مثال اسی طرح سے ہے جو سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ ایک ایسے گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ کیا فرمان ہے؟ اول العلم معرفت الجبار۔ جو امیر المومنین نے فرمایا اول الدین معرفت ہو، فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا کیا چیز ہے؟ اللہ کی معرفت، اس جبار پروردگار ہے۔ اور آخر العلم کون ہے جس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے؟ کون جس نے علم کے کمال کو چھو لیا جا کے؟ فرماتے وہ انسان وہ نہیں جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، وہ نہیں جس نے نہج البلاغہ حفظ کی ہوئی ہے، فرماتے نہیں، جس نے اپنی زندگی کے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یعنی کیا چیز؟ المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ۔ فرماتے ہیں اس نے پی ایچ ڈی کی اصل میں، ولو اس نے مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر یہ چیز موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ جو اول العلم معرفت، یہ معرفت کا علم کتابوں سے نہیں آتا، یہ کتابیں بہت زبردست چیز ہیں لیکن رہنما ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسے آپ تشریف لے جاتے ہیں روڈ پہ تو آپ یہاں جو اچھے ممالک ہیں یا پاکستان میں بھی کہیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ کے کنارے وہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ راستہ گجر خان کی طرف جا رہا ہے، یہ پشاور کی طرف جا رہا ہے، مائل سٹونز آپ کو بتا رہے ہیں یہاں سے پشاور اتنے بالکل یہ کتاب اسی طرح سے ہے، یہ رہنما ہے۔ اور اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کرنا خود آدمی نے، تفویض الامر الیہ، بس جس نے یہ کر لیا وہ سمجھ لے وہ پی ایچ ڈی ہو گیا۔ اور جو یہ نہیں کر سکا اس نے جناب کم چلا گیا، پہلے درس پڑھا، پھر درس پڑھانا شروع کیا، تفسیر قرآن کا درس کہنا شروع کر دیا، اس نے رسائل پڑھائے، مقاصد سب کچھ پڑھا لیا، لیکن یہ نہیں کر سکا۔ قرآن کہتا ہے یہ تو جاہل آدمی ہے بیچارہ۔ جو انسان یہ کہاں، اور وہ تفویض الامر الیہ کہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے انسان نظریے کو سمجھے اور اس کا اقرار کرے، اسے کہتے تسلیم، دوسرے مرحلے میں اس پر یقین حاصل کرے، کہتے یہ منزل ایمان پر آئے، تیسرے مرحلے میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرے، اپنے اندر نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کرے۔ قرآن کہتا ہے یہ متقی بن گیا ہے۔ جب انسان منزل تقویٰ پہ پہنچتا ہے اس کا نتیجہ تزکیہ ہے، تزکیے کے نتیجے میں انسان کو خلوص سے نیت حاصل ہوتی ہے، اور اب جب اس کے اوپر نیت خالص ہو جائے پھر انسان اس پہ شعور کی لگام دے اور اب عمل کر، اس کو کہتے ہیں تفویض الامر۔ اب جب عمل کرے گا تو اب اس کو یہ انسان اس مقام پر آیا ہے کہ کان اخذہ للہ ترکہ للہ۔ صرف قرآن یاد کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، یا نہج البلاغہ یاد کر حفظ کر لیں، معنی ندارت ہے اس چیز، وہ فائدہ مند چیز نہیں۔ تو اس لیے میری جو درخواست ہے آپ حضرات سے
وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت الکرسی جو یاد کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یاد صرف کر لینے سے انسان جو ہے اس کے مفاہیم کو نہ، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے، بنیادی سٹیٹمنٹ کہ اللہ لا الہ الا، یہ ایک پہلے سٹیٹمنٹ ہے، پھر یہ ایک نظریہ ہے، پھر یہ ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ان الصلاۃ، کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر ایک کردار ہے اصل میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ کردار میرے اندر نہیں پیدا ہو رہا، فحشاء و منکرات سے دوری جو ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر نماز نہیں ہو رہی، کیونکہ جس نے نماز کا حکم دیا اس نے تو بتایا کہ یہ اگر آپ ٹیبلٹ لیں گے یہ فائدہ پہنچے گا، وہ ہو ہی نہیں رہا۔ کیونکہ یہ عبادات جو ہے نا، نماز ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پہ کردار سازی کے پروگرام کی تفصیلات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے۔ اب اگر وہ کردار میرے اندر پیدا نہیں ہو رہا تو یہ مجھے سوچنا چاہیے عبادات کہاں جا رہی ہیں، یہ کیوں نہیں میرے اندر؟ یہ جیسے میں نے عرض کیا نا، ہر روز نماز پڑھے چلے جا رہا ہے، لیکن نہ سیکس کے شوق ختم ہو رہے ہیں، نہ چور بازاری کے شوق ختم ہو رہے ہیں، یعنی جس کو جتنا موقع ملتا اتنا وہ اپنی واردات کرتا ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ نماز کیا کر رہی ہے بھائی، کیونکہ اس نے ایک کردار میرے اندر ڈیولپ کرنا تھا، اور وہ تھا فحشاء و منکرات سے دوری۔ اگر وہ جو مال حرام کے شوق، سیکشول ایبیوز کے شوق موجود ہیں اور جب موقع ملتا ہے میں وہ کرتا ہوں، تو اور فحشاء و منکرات کسے کہتے ہیں؟ فحشاء و منکرات اور کوئی کسی خاتون کا نام تو نہیں ہے، وہ کیوں ہیں؟ یعنی جو دنیا پرست علماء ہیں، میری وابستگی وہ تو منکرات کی ماں ہیں، ظالم حکمران منکرات کی ماں ہیں، مگر اس کے باوجود میں نہ ان کو برا سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز مجھے پڑھنی نہیں آئی ابھی، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک سے کردار ڈیولپ کرنا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس نے میرے اندر کردار ڈیولپ کرنا ہے۔ دو الہ ہیں، ایک نفس، ایک اللہ۔ یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو انسان جو اللہ کے مقابل پہ الہ ہے، جو میرا نفس، اس کو میں پیچھے کر، مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں ہے، تو پھر میں اس کو پیچھے کروں گا، لا اس کے ساتھ کروں گا۔ الہ کون سا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس کی تشریح میں کہ فجر کے وقت جس وقت انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک اندر سے آواز آتی ہے، آرام کرو ابھی، یہ الہ ہے۔ لا کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، اس کی بدولت اگر میں نفس کی خواہش کو پیچھے کروں، اور اللہ نے جو حکم دیا کہ اس وقت میں تمہیں مصلی نماز پر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہ آیت الکرسی پڑھے چلا جا رہا ہوں اور یہ ہو ہی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ آیت الکرسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی چیز یعنی ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی بالکل بھی، اگر کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، شفاء و رحمہ للمومن۔ اگر اندر ایمان ہے، جب یہ رابطہ کرے گا تو قرآن کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ شفا۔ یہ سستی ہے، یہ بیماری ہے، گناہ کے شوق ہیں، یہ بیماری ہے، یہ اس سے شفا دیتا ہے، مومن کو شفا ملتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے۔ لیکن اگر ولا یزید الظالمین الا خسارا، اگر ایک انسان جو ہے وہ ظالم ہے،
وہ اگر قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن صامت کی طرف رجوع کرے یا قرآن ناطق. قرآن امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہے، سرور کائنات قرآن ناطق ہے، امیر المومنین. کیا ہوتا ہے وہ رجوع جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے خسارے میں طبیعت کے گریز بڑھتے ہیں اس کے نتیجے میں. مثال آپ کو عرض کروں، اگر سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہو نا باڈی، تو آپ اگر شربت پئیں لیمو کا، بڑی فائدہ مند چیز ہے. لیکن اگر انسان کو اندر انفیکشن ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، اگر آپ وہی سکنجبین ٹھنڈی پئیں گے وہ الٹا زہر کا کام کر جائے گی جا کے اندر. کیوں؟ اندر خراب. اگر انسان کے روحانی وجود میں اندر خرابی ہو، آپ بہترین قسم کا روحانی ڈوز لیں، الٹا کام کرے گی اندر جا کے انسان کے. حتیٰ کہ یہ نماز جو ہے، اگر انسان کے اندر تزکیہ نہیں ہے، یہ نماز انسان کے اندر کبر پیدا کرتی ہے، انسان کو نمازی بناتی ہے. انا خیر منہ، وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے میں دوسروں سے برتر ہوں. اس لیے میرے عزیزان، میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اصل میں بنیادی طور پہ نسخے ہیں. ہمارا جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا زبردست نسخہ ہے، بڑی باکمال چیز ہے، حکیم صاحب بڑے باکمال ہیں، لیکن نسخہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام بڑی باکمال شخصیت ہیں. دیکھیے جناب، انہوں نے اتنے کمالات دکھائے، اتنے معجزات، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بیماری کا کوئی علاج نہ، ہمیں جہالت ایک بیماری، اس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا. نفس کی خواہشات کی پیروی بیماری ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ہم اس نسخے کے تھے. یہ اصل میں بنیادی طور پہ ریسیپیز ہیں. یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس کا کہاں کیا کرنا ہے. پہلے مرحلے میں یہ نسخہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک نسخہ اصل میں ایک سٹیٹمنٹ ہے. دوسرے مرحلے میں ایک نظریہ ہے، اسے سمجھ. تیسرے مرحلے میں اس نظریے پر، یعنی ایک پریکٹیکل بیہیویئر، اس نظریے پر جب ہم یقین حاصل کریں گے، اس کا انٹیک لیں گے، ہماری فطرت کے ساتھ جب وہ چیز جوڑے گی، ایک پریکٹیکل بیہیویئر کو جنم دے گی. جو آدمی سورہ الحمد، بالکل اسی طرح سے، اب ایک آدمی نے سورہ الحمد یاد کر لی، لیکن اس کو اس نسخے کو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ اس پہ یقین حاصل کیا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں. بس صرف اس سے اوپر ایک بات ہوتی ہے، جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر کو ایک مخصوص وقت پہ آپ اس کا بٹن پریس کر دیں، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. انسان کی یہ جو حرکتیں ہیں بالکل اسی طرح سے. تو اس لیے خیال رکھیے گا، کوئی مولانا صاحب آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتے. آپ سورہ یاسین میں پڑھا نا آپ نے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ غفلت کی بیماری میں چلے گئے اور یعنی محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس پر وہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ ضرور انہیں نصیحت کریں. یہ مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے، جو ان سے بہتر کوئی نصیحت کرنے والا معلم و مربی کائنات میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم انذرتم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اس راستے کی طرف، ان کی بیماری کا علاج نہیں ہونا. انما تنذرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو، میں نے نظام بنایا سارا، میں آپ کو بتاتا ہوں. انما تنذرو، آپ صرف اس آدمی کو، وہ آدمی آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا، وہ آدمی جو ہے اس بات کو سمجھے گا، من اتبع الذکر، متکبر نہ ہو، لا ابالی نہ ہو، گناہوں سے اس نے اپنے قلب کو پتھروں سے زیادہ سخت نہ کر. من اتبع الذکر، جیسے زمین پر کسان بیج ڈالتا ہے، لیکن زمین اگر نرم ہوگی تو بیج قبول کرے گی، اگر نہیں ہوگی تو پتھریلی زمین کا بیج قبول نہیں کیا کرتی کبھی بھی.
من اتبع الذکر وخشی الرحمن جیسے زمین کو نرم بھی ہونا چاہیے اور اس کے اندر اسے زرخیز بھی ہونا چاہیے، اسی طرح سے قلب انسان جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس زمین پہ بارشیں برساتا ہے، اسی طرح سے نور علم کی بارش برساتا ہے، اور جو پاکیزہ قلوب ہیں جو نرم ہوتے ہیں اور زرخیز ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے اعمال صالحہ کی فصل نکل کے آتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممکن ہی نہیں ہے یہ آپ سے، انما کلمہ حسر ہے، صرف اور صرف اور صرف آپ وہ آدمی نصیحت قبول کرے گا من اتبع الذکر، متکبر نہ ہو، لا ابالی نہ ہو، گناہوں نے اس کے قلب کو پتھر نہ کر دیا ہو، وخشی الرحمن بالغیب، اور اسے زرخیز ہونا چاہیے، تیرے رحمان پروردگار کے کہ جلال کا خوف اس کے اندر موجود ہو۔ پھر وہ چیز جب اس کے ساتھ یہ میسج جڑے گا، پھر آپ اسے نصیحت کریں گے، پھر وہ قبول کر لے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کربلا صرف ہمیں تو رونے رلانے کے لیے لگا دیا گیا۔ کربلا میں حضرت نے جو نصیحت کی، یہ صبح قیامت تک کا اصول ہے یہ، کہ اگر ایک انسان ولو کلمہ پڑھنے والا ہو، ولو نمازیں پڑھتا ہو، لیکن اس کے اندر یہ رحمان پروردگار، تو اگر امام حسین علیہ السلام جیسا مربی و معلم بھی آ جائے تو پھر بھی اثر نہیں ہوا کرتا۔ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے خوب دقت کریں، کیوں قرآن ہمیں جذب نہیں کر رہا، کیوں ہماری جاذبیت اس کی طرف نہیں آ رہی؟ اس کے لیے جواب کسی سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اندر ٹرانسمیٹنگ سٹیشن رکھا ہوا ہے، آپ کے بھی، آپ کے بھی، آپ کے بھی، سب کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر۔ وہ اندر سے بتاتا ہے، کہتا ہے تو سب دھوکے بازی کر رہی ہے۔ ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہے، ضمیر کی آواز اللہ کے رسول کی آواز ہے، ضمیر کی آواز زمانے کے امام کی آواز ہے، بالکل کلیئرٹی سے بتاتا ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بالکل یہ بات ہے۔ یہی ضمیر کی عدالت ہے جو اٹھا کے باہر لائی جائے گی۔ خود اپنا محاسبہ کرو بھائی، خود انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ میری نمازیں، اپنی نماز کو اپنے ضمیر کی عدالت میں رکھ کے میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں اپنے ان ایکشنز کو۔ ہم قرآن پڑھتے نا، اپنے ضمیر کی عدالت میں رکھیں، ضمیر آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر بتا دے گا کہ یہ تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو یا واقعتاً ہدایت کی طرف گا۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔